أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 14ویں پارے کی سورۃ النحل کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں تذکرہ کیا مشرکین کی ایک حرکت کا. جب ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا ہے تو وہ لوگوں کو ورغلانے کے لیے جواب دیا کرتے تھے اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا ہے، یہ پرانے قصے اور کہانیاں ہیں، ان کے چکروں میں مت پڑو. یعنی ہر نبی کہتا تھا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. ہر نبی کی دعوت تھی کہ اللہ نے اس دنیا کے خاتمے کے بعد جزا سزا کا دن رکھا ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے، حساب کتاب ہے.
تو وہ جو باتیں بتاتے ہیں وہ یہ بھی بتاتے ہیں۔ تو یہ قصے کہانیاں ہیں۔ یہ کیوں کہتے تھے؟ تاکہ کوئی آدمی اسلام قبول نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے بتایا کہ یہ جو سازش کر رہے ہیں حق کی آواز کو دبانے کے لیے اور لوگوں کو دین اسلام سے روکنے کے لیے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر زمانے میں لوگوں نے ایسا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد مکر الذین من قبلہم، مکر اور تدبیریں کی تھیں ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے۔ ان سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کرنے کے لیے، حق کی آواز کو دبانے کے لیے، لوگوں کو دین حق سے روکنے کے لیے مکر کیے تھے، تدبیریں کی تھی۔ اور صرف تدبیریں نہیں کی بلکہ تدبیریں اور مکر کے بڑے بڑے اونچے محل بنائے تھے۔ اونچے اونچے محل بنانے کا مطلب مکاری اور سازشیں اور منصوبوں، یعنی انتہائی خطرناک منصوبے بنائے تھے، انتہائی خطرناک سازشیں کی تھی، بڑے جال بنے تھے حق کی مخالفت کرنے کے لیے۔ مگر ہوا کیا؟ اللہ نے ان سب کے منصوبوں کو ناکام فرما دیا۔ اللہ فرماتا فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، تو اللہ کا حکم پہنچا ان کے بنائے ہوئے جو منصوبے تھے، ان کے جو محل تھے، ان کے جو قلعے تھے، ان پہ اللہ کا عذاب حکم پہنچا۔ پھر کیا ہوا؟ کدھر سے پہنچا؟ من القواعد، بنیادوں کی طرف سے پہنچا، یعنی اللہ کا قہر آیا اور اللہ نے ان کے محل کی بنیادیں ہلا دی۔ اور جب کسی چیز کی بنیاد ہل جائے تو وہ عمارت باقی نہیں رہتی ہے۔ فرمایا فخر علیہم السقف من فوقہم، جب بنیادیں ہل گئیں تو چھت اوپر سے گر پڑی۔ ان کے منصوبوں کی اور سازشوں کی جو چھت تھی وہ گر پڑی اور اس کے نیچے یہ لوگ خود ہی دب گئے۔ مطلب جو سازشیں انہوں نے اسلام کے خلاف کی تھیں، ان سازشوں سے اسلام کو، دین کو نقصان نہیں پہنچا، بلکہ ان کی تدبیریں انہی پر الٹ گئیں، اور انہوں نے اپنے غالب آنے کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے جو سامان کیے تھے، وہ سامان ان کی ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ بن گئے۔ وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان پر عذاب اللہ کا ایسی جگہ سے آیا یہ سمجھ بھی نہیں پائے ادھر سے بھی عذاب آ سکتا ہے۔ اور جب آدمی کو اندیشہ نہ ہو ادھر سے بھی آ سکتا ہے تو اپنے بچاؤ کا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کے سامنے اگر کوئی بچاؤ کی تدبیر کرے بھی تو اس کی تدبیر چل اللہ کے مقابلے میں کس کی چلے گی؟ چنانچہ نمرود جو تھا یہ حق کا بڑا مخالف تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں۔ اس نے حق کی آواز کو دبانے کے لیے نبی برحق، موحد اعظم، خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی بڑی مخالفت کی، اور اللہ کے بندوں کو دین حق سے روکنے کے لیے بڑی کوششیں کی۔ اس نے باقاعدہ ایک محل بنایا تھا، بڑی اونچی عمارت بنائی، بڑی لمبی عمارت بنائی۔ اس زمانے کے میں اس سے اونچی اور بڑی عمارت کوئی نہیں تھی۔ بعض مفسرین نے لکھا 50 گز لمبی تھی وہ، بعض نے کہا 2 فرسخ لمبی تھی عمارت۔ اللہ کی طرف سے ایک اللہ کا عذاب آیا اور پوری عمارت بیٹھ گئی، اور سارے اس کے تعمیر کرنے والے اور اس کے منصوبوں کو بروئے کار لانے والے سب اسی کے نیچے مٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ایسی ہوتی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ نمرود جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور حق کو دبانے کی کوششیں کرتا تھا،
اللہ کا عذاب اس پر کیسے آیا؟ ایک لنگڑا مچھر اس کی ناک میں گھس گیا، دماغ میں پہنچ گیا، اب وہ کاٹ رہا ہے۔ اب جس کے دماغ میں مچھر ہو وہ کاٹے، وہی جانتا ہے کیسی تکلیف ہوگی۔ اس کو چین ہی نہیں پڑتا تھا جب تک کہ اس کے سر کے اوپر جوتے نہیں پڑتے تھے۔ خدائی کا دعوے دار تھا، کہتا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا تمہارا خدا کون ہے؟ تو ان کا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے، کل یہ تو ہم بھی کرتے ہیں۔ انا احیی و امیت۔ اور قید خانے سے 2 قیدی منگائے، ایک کی رہائی ہونے والی تھی، جرم سے بری ہو گیا تھا، اور ایک کی گردن ماری جانے والی تھی۔ جس کو سزا ملنے والی تھی اس کو چھوڑ دیا، کہنے دیکھا یہ مرنے والا تھا، زندہ کر دیا میں نے۔ اور جو چھوٹنے والا تھا جیل سے اس کی گردن مار دی، کہا دیکھا یہ زندہ تھا، ہم نے اسے موت دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا میرا سامنے والا جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے مغرور ہے، اور ہر مغرور جو ہوتا ہے وہ احمق ہوتا ہے۔ مغرور و متکبر جو ہوتا ہے وہ آدمی، کوئی عقل مند آدمی تکبر نہیں کرتا۔ جو بے وقوف ہوتا ہے وہی تکبر کرتا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، حالانکہ وہ بڑا ہوتا ہی نہیں۔ بڑا تو اللہ ہے، جس کے پاس کچھ بھی اگر بڑائی ہے تو وہ دی ہوئی اللہ کی ہے۔ لہذا اس پہ ناز کرنا، اس پہ غرور کرنا، اس پہ تکبر کرنا یہ حماقت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جس نے کوئی چیز دی ہے وہ دے سکتا ہے، وہ چھین بھی سکتا ہے۔ آپ غرور کر رہے ہیں، اس نے دی ہوئی نعمت چھین لی۔ تو مغرور تھا، متکبر تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اللہ نے کیسا اس کو ذلیل کیا؟ متکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو ذلیل کر دیا جائے۔ کیسا ذلیل ہوا؟ کیسا ذلیل ہوا کہ پبلک میں کوئی ایسا ذلیل نہیں جو اپنے آپ کو سب سے بڑا کہہ رہا تھا، خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، اسی کے سر پہ جوتے پڑ رہے۔ ایسی ذلت جو سب کی سمجھ میں آ جائے، یہ ہے غرور کا انجام۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو ہوا دنیا میں دین اسلام کے خلاف مکر اور تدبیر کرنے والوں کی سزا، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو خوب رسوا کرے گا۔ اور حقیقت میں رسوائی اور ذلت دنیا کی نہیں ہے، کہاں کی ہے؟ آخرت کی ہے۔ حقیقت میں آرام اور راحت دنیا کا نہیں ہے، آخرت کا ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے اللہ آرام نہیں ہے مگر آخرت کا آرام۔ یہ دنیا تو دھوکہ ہے، آخرت کے دنیا کے آرام کی حقیقت کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جبریل سے کہے گا ذرا ایک ایسے آدمی کو بلا کے لاؤ جس کو ہم نے دنیا میں بہت آرام دی تھی، راحت اور نعمتیں دی تھی۔ جبریل اس کو بلا کے لائیں گے۔ اللہ کہے گا اس کو جہنم میں نہ ڈالنا، جہنم کے قریب لے جاؤ اور واپس لے آؤ۔ جہنم کے قریب لے گئے واپس لے آئے۔ اللہ پوچھے گا اے بندے تو نے کبھی نعمت دیکھی، راحت دیکھی، سکون دیکھا، اطمینان دیکھا؟ وہ کہے گا بلا یا ربی، آپ کی قسم میں نے دنیا میں راحت کیا چیز ہوتی ہے، آرام کیا چیز ہوتی ہے، میں نے کبھی اس کا مزہ چکھا ہی نہیں۔ ساری زندگی کا آرام اور راحت ایک لمحے میں جہنم کی تکلیف سے آدمی بھول جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے رسوائی آخرت کی رسوائی ہے، آرام آخرت کا آرام ہے۔ یہاں 4 آدمیوں نے دیکھا، یہ بھی رسوائی ہے۔ اور قیامت کے دن کتنے آدمی ہوں گے؟ 4۔
4,000 4 لاکھ کتنے آدمی ہوں گے؟ اولین اور آخرین جتنے پیدا ہو چکے اور جتنے قیامت تک پیدا ہوں گے سب، اتنا بڑا مجمع، اتنا بڑا مجمع۔ دنیا کا نظام کیا ہے، جب پوتا پیدا ہوتا ہے تو دادا کے دنیا سے چلے جانے کا یہ کیا ہوتا ہے، اشارہ ہوتا ہے۔ نواسا پیدا ہوتا ہے، یہ وارننگ دیتا ہے، نانا میاں اب جانے کا انتظام کیجیے آپ۔ کیوں؟ نواسے بھی رہیں اور نانا بھی رہیں اور پوتے بھی رہیں اور دادا بھی رہیں تو اس دنیا میں رہنے کی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ قیامت کے دن جتنے مر چکے وہ سب، جتنے موجود ہیں یہ سب، جتنے پیدا ہوں گے وہ سب اکٹھا ہوں گے، تو اس دنیا میں جگہ کہاں سے ہوگی؟ بولو۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، کیا جواب دیا؟ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین پہ جگہ تو نہیں ہوگی مگر زمین کو ربڑ کی طریقے سے کھینچ کے بڑا کر دیا جائے گا۔ جب زمین بڑی ہو جائے گی، اتنا مجمع ہوگا، پھر بھی ہر آدمی کے پاس اتنی جگہ ہوگی جس پر اس کے 2 پیر ہوں گے، اس سے زیادہ جگہ نہیں ہوگی۔ اتنا بڑا مجمع، اس مجمع میں جس کو ذلیل کر دیا جائے، سوچئے اس سے بڑی بے عزتی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ فرماتا ہے دنیا میں تو ہم نے ان کو عذاب میں ڈالا ہے، وَيُخْزِيهِمْ وَثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل اور رسوا کرے گا۔ کیسے ذلیل اور رسوا کرے گا؟ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، اللہ اولین و آخرین کے مجمع میں غیر اللہ کی پوجا کرنے والوں سے سوال کرے گا، وہ تمہارے خدا کہاں ہیں جن کے لیے تم لوگوں کا قتل کرتے تھے، جن کی وجہ سے تم انبیاء سے لڑتے تھے، ایمان والوں سے جھگڑے کرتے تھے، فساد کرتے تھے، خون خرابہ کرتے تھے، جن کی حمایت میں، وہ تمہارے خدا کہاں ہیں آج؟ بلاؤ ان کو مدد کے لیے۔ جب اللہ بھرے مجمع میں یہ کہے گا تو بتائیے وہ لوگ ذلیل ہوں گے نہیں ہوں گے؟ ارے ہوں گے نہیں ہوں گے؟ کتنی بڑی ذلت اور رسوائی ہوگی۔ اللہ کہے گا اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، کہاں ہیں تمہارے وہ شرکا جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے، جن کی حمایت میں، طرفداری میں لوگوں سے لڑتے تھے، انبیاء سے لڑتے تھے، دین حق کی مخالفت کرتے تھے، آج بچانے کے لیے آئیں، کہاں ہیں؟ میں دکھ نہیں رہے؟ یہ کہے گے۔ جب اللہ یہ کہے گا تو ان کے پاس کوئی جواب ہوگا؟ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ جب وہ کوئی جواب نہیں دے گا تو جواب کون دے گا پھر؟ انبیاء جواب دیں گے، علماء جواب دیں گے۔ کیا جواب دیں گے؟ قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین، تو کہیں گے علم والے لوگ، اور سب سے زیادہ علم والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام، ان سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا۔ پھر انبیاء کے شاگرد صحابہ، تو کون بولے گا؟ وہ تو نہیں بولیں گے، انبیاء بولیں گے، اور انبیاء کے شاگرد بولیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین، ہم دنیا میں تم سے کہتے تھے ایک اللہ کی عبادت کرو ورنہ بڑی مصیبت ہوگی، دیکھا سچ ہوا، ثابت ہوا۔ آج کیسے مصیبت میں پڑے؟ کیا کہیں گے؟ ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین، آج رسوائی اور مصیبت صرف کافروں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ دن ایمان والوں کے لیے آسان ہے اور کافروں کے لیے مشکل۔ ایک مطلب تو یہ ہے رسوا کرنے کا۔ دوسرا مطلب رسوا کرنے کا، اللہ تعالیٰ کہے گا جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ کہاں داخل ہو جاؤ؟ جہنم۔ ٹھیک سے بیٹھو۔
جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ نے جس کو اس دن جہنم میں داخل کر دیا وہ آدمی ذلیل ہوگا یا عزت بڑھے گی اس کی؟ من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے اللہ جس کو آپ نے جہنم میں داخل کر دیا آپ نے اس کو رسوا اور ذلیل کر دیا۔ قیامت کے دن اللہ ان کو اس طرح ذلیل کرے گا۔ کیوں اللہ اتنا ذلیل کرے گا؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے پوری زندگی حق کی مخالفت کی، شرک کیا، کفر کیا۔ اگر یہ زندگی بھر کفر و شرک کرتے اور مرنے سے پہلے اگر ایمان لے آتے تو اس دن کی مصیبت سے، تکلیف سے، رسوائی سے بچ جاتے۔ کیا کہیں گے؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یہ وہی لوگ ہیں جن کی فرشتوں نے جان نکالی۔ کس حالت میں؟ ظالمی انفسہم، یہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ اپنے اوپر کیا کرنے والے تھے بھائی؟ وہ ظلم کر رہا ہے اپنے اوپر بیٹھا ہوا۔ کیا کرنے والے تھے؟ کون؟ تم سے پوچھ رہے ہیں۔ کیا کرنے والے تھے اپنے اوپر؟ کون؟ کون؟ ظلم دوسروں پہ کیا جاتا ہے، اپنے اوپر کرتا ہے کوئی؟ ظلم تو دوسروں پہ کرتے، مگر یہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے، اور سب سے بڑا ظلم کرنے والے۔ ظلم دنیا میں کئی طرح کے ہیں مگر سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم۔ ان کو موت آئی اور اس حالت میں موت آئی، اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے، یعنی مرنے سے پہلے انہوں نے توبہ نہیں کی۔ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلْ مِن سُوءٍ، تو جواب تو کچھ نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ کو، دیکھیں گے ہمارا کوئی مددگار بھی نہیں، اور شرک بھی ہم نے کیا، آج پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو سوچیں گے جھوٹ بولنے شاید بچ جائیں۔ دنیا میں جھوٹ بولتے تھے، لاؤ اللہ کے سامنے جھوٹ بول کے بچ جائیں، تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اے اللہ ہم نے کوئی برا کام دنیا میں کیا ہی نہیں تھا، ہم نے کبھی شرک نہیں کیا، ہم نے غیر اللہ کے آگے سجدے نہیں کیے، ہم نے اللہ کے علاوہ سے مرادیں نہیں مانگی۔ کس کے سامنے جھوٹ بولے گا؟ اللہ کے سامنے۔ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، تو اپنی اطاعت کا اظہار کریں گے، ہم آپ کے فرما بردار ہیں، ہم نافرمان نہیں تھے۔ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، ہم نے کوئی برا کام نہیں کیا، ہم نے کوئی شرک نہیں کیا۔ اور وہ ظالم یہ نہیں سمجھیں گے کہ اللہ کے آگے جھوٹ بولنے سے ہم کسی گناہ، کسی سزا سے بچ نہیں سکتے۔ کیوں نہیں بچ سکتے؟ اللہ خود بتا رہا ہے، بلا تم نے برے کام کیوں نہیں کیے، تم کیا چھپاؤ گے ہم سے؟ ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ کو خوب پتا ہے دنیا میں تم نے جو 7 پردوں میں کیا تھا، وہ کالی رات میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیوٹی کے چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے اور اس کے حرکت کرنے کو بھی دیکھتا ہے، لہذا اس کو نہیں پتا تم رات دن کیا کرتے تھے۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، تو داخل ہو جاؤ تم جہنم کے دروازوں میں، کتنے دن کے لیے؟ 1 ہفتے کے لیے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہو گے تم اس میں۔ جہنم میں مسلمان بھی جائیں گے، جہنم میں ایمان والے بھی جائیں گے، جہنم میں ایمان والے بھی جائیں گے، مگر وہ ہمیشہ کے لیے نہیں جائیں گے۔ جس نے رشوت لی وہ جہنم میں جائے گا، جس نے چغلی کی وہ جہنم میں جائے گا، جس نے رشتے توڑے وہ جہنم میں جائے گا، جس نے سود کھایا وہ جہنم میں جائے گا، جس نے 1 نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دی 40 حقب جہنم میں جلنا پڑے گا۔ کتنا؟ 2 کروڑ 88 لاکھ برس تک۔ یہ کون جلے گا وہاں؟ کافر؟
مسلمان ایمان والا اس نے نماز چھوڑی ہے، نماز چھوڑنے کی وجہ سے اتنے لمبے عرصے تک اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا، مگر پھر بھی وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ ہمیشہ کون رہے گا؟ خالدین فیہا، جو شرک پر مرے ہیں، کفر پر مرے ہیں، یہ لوگ جہنم سے کبھی نہیں نکلیں گے اور جنت میں ان کا داخلہ کبھی نہیں ہوگا۔ ایمان والے جو جہنم میں ڈالے جائیں گے تو کاہے کے لیے؟ ذلیل کرنے کے لیے نہیں، کاہے کے لیے؟ پاک کرنے کے لیے، جنت میں جانے کے لائق بنانے کے لیے۔ جنت پاکیزہ لوگوں کی جگہ ہے، لہذا پہلے ان کو گندے کپڑوں کی طرح، گندے کپڑے جو ہوتے ہیں، جو بالکل صاف کپڑے ہوتے ہیں، وہی واشنگ مشین میں ڈالے جاتے ہیں، گندے ڈالے جاتے ہیں نا، صاف نہیں ڈالے جاتے۔ جو شرک سے، کفر سے بالکل پاک و صاف ہیں، ان کو جہنم میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو گندے ہیں، غلیظ ہیں، جنہوں نے رشوت لی، نمازیں چھوڑی، یہ سب گناہ کے کام کیے، یہ گندے ہیں، یہ گندگی پاک ہو جائیں، اسی ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جب وہ پاک صاف ہو جائیں گے تو نکال کر کے جنت میں۔ حدیث میں آتا ہے جن لوگوں کو سب سے آخر میں نکالا جائے گا جہنم سے، بالکل کوئلہ ہو چکے ہیں، کالے سیاہ، جہنم میں کوئی نہیں بچے گا، بس وہی جہنم میں ہوں گے، اور کافر جہنم میں ہوں گے۔ تو کافر لوگ ان کو طعنہ دیں گے، کہتے چلو بھائی ہم جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، ہم تو مشرک تھے، مگر تم تو کہتے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم بھی تو جہنم میں ہو، فائدہ کیا ہوا تمہارے کلمہ پڑھنے سے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کوئی نیک کام نہیں کیا ہوگا، خالی ایمان لائے ہوں گے، اور پوری زندگی بدعملی میں، پوری زندگی گناہوں میں، اللہ کی نافرمانی میں انہوں نے گزاری ہوگی، تو وہ کیا ہوگا؟ کافر ان کو طعنہ دیں گے، ہم اگر جہنم میں، تم بھی تو جہنم میں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کو پھر غصہ آئے گا، یہ ان کو ایمان لانے کی وجہ سے طعنہ دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہے گا نکلو، ان کو نکالو جہنم سے۔ ایمان ہے، جہنم سے نکالے جائیں۔ جب وہ جہنم سے نکلیں گے تو کافروں کے اوپر پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے غموں کے، اور کافر اس وقت کیا کہیں گے؟ یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر تمنا کریں کاش کی ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج ہم بھی جہنم سے نکال لیے جاتے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، کتنے دن کے لیے؟ خالدین فیہا، ہمیشہ رہو گے اس میں۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، بہت بدترین ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ جہنم میں کون جائے گا؟ تکبر کرنے والے۔ تکبر جو آدمی کرتا ہے وہی شریعت کے خلاف عمل کرتا ہے، گناہ کے کام وہی کرتا ہے جس میں تکبر ہوتا ہے۔ نماز کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا ڈر بہت ہے اس کے دل میں، اللہ سے ڈر نہیں رہا ہے، تکبر ہے اس کے دل میں۔ گٹوں سے نیچے پائجامہ، لنگی کون پہنتا ہے؟ کون پہنتا ہے؟ جس میں تکبر ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے گٹا اگر ہم چھپائیں گے تو ہماری عزت ہوگی، اور اگر ہم کھول لیں گے تو ہماری انسلٹ ہو جائے گی۔ یہی تو تکبر ہے۔ جو لوگ دین اسلام کو سچا سمجھتے تھے، سمجھنے کے باوجود انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، کیوں نہیں پڑھا؟ تکبر کی وجہ سے۔ کائے کی وجہ سے؟ تکبر کی وجہ سے۔ حتیٰ کہ حضرت ابو طالب نے کیا کہا تھا؟ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان تمام مذاہب میں سب سے اچھا مذہب وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، مگر کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا۔ جب ان سے کہا گیا تو لوگوں کہ انہوں نے کیا کہا؟ لوگ کہیں گے ابو طالب موت سے ڈر گیا اور باپ دادا کا دین چھوڑ دیا۔
سب سے پہلے جس نے اللہ کی نافرمانی کی، سب سے پہلے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جس کی وجہ سے ساری دنیا کے لوگ گناہ کرتے ہیں، وہ کون ہے؟ شیطان۔ کیا نافرمانی کی تھی اس نے؟ کہا تھا آدم کو سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اس نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ کیوں سجدہ نہیں کیا؟ کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تکبر کی وجہ سے۔ کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تکبر کی وجہ سے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، قرآن کہتا ہے اس نے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کر دیا سجدہ کرنے سے؟ واستکبر، اس نے تکبر کیا۔ کیوں تکبر کیا؟ کیسے کیا؟ اس نے کہا میں ان کے آگے سجدہ کروں، انا خیر منہ، ہم ان سے اچھے ہیں۔ کیوں اچھا ہے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور آگ مٹی سے افضل ہے، ہم ان سے افضل ہیں، آپ کا حکم ہی غلط ہے۔ شیطان جو کافر ہوا وہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے کافر نہیں ہوا۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو سمجھتے ہیں نماز فرض ہے، نہیں پڑھیں گے تو مارے جائیں گے، مگر پھر بھی نہیں پڑھتے، وہ مسلمان ہے کافر ہے؟ کیا ہے وہ؟ مسلمان ہے۔ شیطان نے ایک مرتبہ سجدہ نہیں کیا، یہ تو زندگی میں سجدہ ہی نہیں کر رہے ہیں بالکل، اور پھر بھی مسلمان۔ شیطان جو کافر ہوا وہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نہیں ہوا، پھر کیوں ہوا؟ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اعتراض کیا تھا۔ اس نے کہا تھا یہ جو آپ نے حکم دیا ہے یہ آپ کا حکم صحیح نہیں ہے، آپ افضل سے کہہ رہے ہیں غیر افضل کے آگے سجدہ کریں، غیر افضل کو افضل کے آگے سجدہ کرنا چاہیے۔ آپ آدم کے آگے ہم سے کہہ رہے ہیں سجدہ کرو، آدم سے کہو ہمیں سجدہ کریں۔ تو اس نے اللہ کے حکم پر اعتراض کیا، مقابلہ کیا، معارضہ کیا، گیا شیطان، مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے۔ اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ صرف سجدہ نہ کرنے سے نہیں وہ مردود ہوا، کائے سے ہوا؟ اس نے تکبر کیا۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ تکبر کرنے والوں کی جگہ کہاں ہے؟ جہنم ہے۔ تکبر کرنے کا حق اکیلے اللہ کو ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ متکبر۔ متکبر کے معنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا۔ اگر کوئی آدمی دنیا میں تکبر کرے تو لوگ اسے اچھا سمجھتے ہیں برا؟ کیا سمجھتے ہیں؟ برا۔ بڑا متکبر آدمی ہے، بڑا گھمنڈی ہے، بڑا متکبر ہے۔ بندے کے لیے متکبر ہونا عیب ہے، اور اللہ کے لیے متکبر ہونا یہ کمال ہے، کمال۔ کیوں؟ اللہ واقعی سب سے بڑا ہے تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی بڑا حقیقت میں ہے نہیں، اور پھر بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، یہ احمق ہے۔ تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، بدترین ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ کون؟ جہنم۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں اور جہنم میں آپس میں بات چیت ہوئی، جنت میں اور جہنم میں آپس میں بات چیت ہوئی۔ تو جنت نے کہا کہ میرے اندر پتہ ہے، جہنم نے کہا میرے اندر پتہ ہے تمہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ، متکبر، رئیس، بادشاہ، غرور کرنے والے۔ جہنم نے کہا، جنت نے کہا میرے اندر ضعیف ہیں، کمزور ہیں، عاجزی کرنے والے، تواضع کرنے والے، جو عاجزی کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہے، جو تکبر کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم۔ اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے بچائے۔
اور اللہ تعالیٰ جہنم والے تمام کاموں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو ہوا کافروں کا حال، وہ دین سے لوگوں کو روکتے تھے، مس گائیڈ کرتے تھے، کہتے تھے کہاں چکر میں پڑو گے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن سناتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کا کلام توڑیے، یہ تو پہلے لوگوں کی بے سند باتیں۔ جب کوئی ایمان والوں سے پوچھتا تھا یہ بتاؤ اللہ نے کیا حکم نازل کیا، رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں خاص طور سے اللہ کا جو حکم ہے جو عام دنوں میں نہیں ہے وہ کیا ہے؟ رمضان کا خاص حکم کیا ہے؟ روزہ۔ اور روزہ جو ہے اس میں کھانا نہیں کھایا جاتا اور بھوک لگ رہی اور کھانا موجود، پانی نہیں پی سکتے، پیاس لگ رہی ہو پانی موجود، ارے ہے نہیں۔ تو یہ حکم اللہ تعالیٰ کا یہ بندوں کے لیے آسان ہے یا مشکل ہے؟ آسان ہے مشکل ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا حکم بڑا مشکل ہے، مشکل ہے۔ بھوک لگ رہی کھا نہیں سکتے، پیاس لگ رہی پی نہیں سکتے، مگر کوئی مسلمان اللہ کے اس حکم کو دل سے برا سمجھتا ہے کوئی ہے؟ کہتے اللہ کا جو حکم ہے وہ اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ زکوٰۃ نکالو 40%، 40واں حصہ نکالو۔ کروڑوں روپیہ ہے، اتنا پیسہ نکلنا ہے، اور پیسہ نکالتے ہوئے دل آدمی کا اندر دکھ رہا ہے، اتنا پیسہ نکلنا ہے۔ جب آتا ہے پیسہ تو آدمی کو خوشی ہوتی ہے، اور جب جاتا ہے تو غم ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ ہوگا اتنی زکوٰۃ نکلے گی۔ تو مگر اس کے باوجود کوئی مسلمان یہ کہتا ہے زکوٰۃ کا حکم ٹھیک نہیں ہے۔ کہا کسی نے؟ ایمان کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ نے جو کہا اور جو حکم دیا، جس سے روکا اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اور جو کرنے کا حکم دیا اس میں ہمارے لیے بھلائی۔ اللہ کہتا ہے ایمان والوں کی علامت وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور پوچھا گیا ان لوگوں سے جو لوگ بچے کائے سے، شرک سے اور کفر سے۔ ایمان والوں سے جب پوچھا جاتا ہے ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا حکم نازل کیا، قالوا خیرا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے بہت برکت والا حکم دیا ہے، اللہ نے بڑا رحمت والا حکم دیا ہے، اللہ نے ہمارے فائدے کا حکم نازل کیا ہے۔ اب سحری کے وقت کہا اٹھاؤ تو سو کے اٹھو اور کھانا کھاؤ۔ سحری وقت کھانا کھانے کا جی چاہتا نا، جی چاہتا ہے، ہم کہہ رہے کھاؤ، ہے جی چاہتا نا آپ کا، پھر ویسے بیٹھ گئے۔ ایسے مت بیٹھو، گھٹنے میں درد ہوتا ہے آپ کے، دونوں میں، ایک میں ہوتا ہے ایک کھڑا کرو گھٹنا، ایک کھڑا کرو، ایک اٹھاؤ، ہاں اب ٹھیک۔ تو مگر پھر بھی کیا کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ حلومو الی غداء المبارک، حضور سحری کھا رہے تھے، ایک صحابی کو آپ نے آواز دی آؤ بابرکت کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی نے کہا تو برکت ہے اس میں، جی چاہے نہ چاہے ایک گھوٹ ہی پی لو۔ یہ ایمان والوں کا حال ہے۔ کیا کہا؟ قالوا خیرا، تو کہتے ہیں اللہ نے جو بھی نازل کیا وہ بڑا برکت والا حکم ہے، بڑا رحمت والا حکم ہے، بہت ہمارے لیے بھلائی کا حکم ہے، یہ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ،
لہذا یہ میرے بندے وہ ہیں جنہوں نے زندگی میں اچھے کام کیے، نماز پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی، حج کیا، قربانی کی، دین کی خاطر انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، اچھے کام کیے ہیں، لہذا ان کی محنت رائے گا نہیں جائے گی۔ جنہوں نے دنیا میں اچھے کام کیے ہیں ان کا صلہ، ان کا بدلہ بھی ان کو اچھا ملے گا۔ للذین احسنوا، جنہوں نے اچھے کام کیے، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، حسنہ، ان کے لیے بھلائی ہے۔ کیا ہے ان کے لیے؟ جنت۔ اور ہر بھلائی جہاں موجود ہے اس جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت۔ کوئی چیز کی کمی نہیں، وہ ایسی جگہ جہاں راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام ہے، جہاں تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس جگہ کا نام جنت ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا جو گھر ہم ان کو دیں گے، اللہ کہتا ہے وہ بہت اچھا ہے۔ یہ دنیا کے ٹاور، یہ دنیا کی بلڈنگیں، یہ دنیا کی مال و دولت جو غیر ایمان والوں کے پاس ہے، اس کو للچائی ہوئی نگاہوں سے مت دیکھو۔ ایمان والوں کو جو قیامت کے دن گھر ملے گا، اس کے سامنے دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ کیا کہا؟ الدنیا سجن للمومن وجنت للکافر۔ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے، قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت۔ اور جیل خانے جانے کا جی چاہتا ہے سب کا، ہے؟ جیل خانے میں دل لگتا ہے؟ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ اور کافر کے لیے جنت۔ تو ایک بزرگ تھے، وہ بڑے شان و شوکت والے بزرگ، ہر چیز ان کے وہاں اللہ کی دی ہوئی، خزانہ لوٹ رہا ہے، کھانا پک رہا ہے، ہزاروں لوگ دسترخوان پہ کھا رہے ہیں، کپڑے بھی اچھے ہیں، خادم بھی ہیں، نوکر بھی ہے۔ تو ایک یہودی آیا۔ کون آیا؟ اس نے کہا کہ ایک حدیث ہے تمہاری نبی کی، اور وہ حدیث میری سمجھ میں نہیں آئی۔ یہودی کہہ رہا ہے مسلمانوں کو حدیثیں یاد نہیں ہیں، مگر یہودیوں کو حدیثیں یاد ہیں، قرآن یاد ہے۔ کائے کے لیے؟ مسلمان ہونے کے لیے نہیں، مسلمانوں پر اعتراض کرنے کے لیے۔ کاہے کے لیے؟ کیا؟ مسلمانوں پر، اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے۔ تو اس یہودی نے کیا کہا؟ وہ ایک حدیث مجھے یاد آئی، ان بزرگ سے کہا، اور کہنا اس حدیث میں مجھے شک ہو رہا ہے، یہ حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کہنے کیا حدیث ہے؟ کیا حدیث ہے؟ اس نے یہی حدیث پڑھی۔ کون سی والی؟ کون سی؟ کون سی والی؟ الدنیا سجن للمومن وجنت للکافر۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اور ہم تو دیکھ رہے ہیں، بزرگ سے کہا ہم تو دیکھ رہے ہیں، ہماری حالت بالکل پھٹیچر ہے، کھانے کو نہیں، ہمارے وہاں فاقے ہو رہے ہیں، کاروبار بھی نہیں، نہ رہنے کو مکان ہے، نہ ٹھکانہ ہے، اور ہماری زندگی تو ایسی ہے، اور آپ مومن ہیں، آپ کے ٹھاٹ باٹ دیکھیے، آپ کو وہاں ہزاروں کھانا پک رہا ہے، کیا چیز ہے جو آپ کو یہاں حاصل نہیں ہے؟ جنت تو آپ کی ہے اور قید خانہ تو ہمارا ہے۔ اور حدیث میں کیا ہے؟ حدیث میں کیا ہے؟ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اور یہاں تو الٹا معاملہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں آپ کے لیے جنت ہے اور ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اعتراض اس نے کیسا کیا؟ زبردست۔ ارے ہے نہیں، مگر اللہ والے ہوتے ہیں، جب ان پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو ویسے ہی اللہ ان کو جواب سکھاتا ہے، ویسے جواب سکھاتا ہے۔ تو ان بزرگ نے جواب میں کیا کہا پتہ ہے؟ کہنے لگے یہ تم نے دنیا کی میری حالت دیکھی ہے، یہ تم نے دنیا میں اپنی حالت دیکھی اور میری حالت دیکھی ہے، ابھی تم نے آخرت میں نہیں دیکھا ہمیں وہاں کیا ملے گا اور تمہیں وہاں کیا ملے گا۔ اگر تم آخرت کی نعمتیں میری دیکھ لو تو
تو یہ دنیا کی جو نعمتیں تم دیکھ رہے ہو اس کو تم جیل خانہ سمجھو گے، اور جس حالت میں تم دنیا میں بڑے آرام سے جی رہے ہو اس کو اگر آخرت کی تکلیفیں جہنم کی دیکھ لو تو تم اسے کیا سمجھو گے؟ جنت سمجھو گے۔ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ ارے آئی؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلِنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور کیا بہترین گھر ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ کیا ہے؟ جنات عدن يدخلونها، کیا ہے؟ ہمیشہ کے رہنے کے باغات، ایک باغ نہیں باغات، جن میں وہ داخل ہوں گے، کبھی نکالے نہیں جائیں گے، کبھی نکلیں گے نہیں۔ تجری من تحتها الانہار، جن محلات کے نیچے سے، درختوں کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ کہ نہریں تو دنیا میں بھی بہتی ہیں، کشمیر چلے جاؤ، نینی تال چلے جاؤ، دیکھو کتنا اچھا منظر ہے۔ کہا دنیا میں جہاں کہیں نہریں بہتی ہیں وہ پانی کی بہتی ہیں، اور جنت میں جو نہریں ہیں وہ کاہے کی ہیں؟ پانی کی بھی ہیں، دودھ کی بھی ہیں، شہد کی بھی ہیں، شرابوں کی بھی ہیں۔ اور دنیا میں جو بہتی ہیں وہ جدھر بہتی ہیں وہ کبھی کبھی اتنا بہتی ہیں کہ عاجز کر دیتی ہیں لوگوں کو، مکان ڈوب جاتے ہیں، لوگ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ مگر جنت کی یہ نہریں ایسی ہوں گی، جنتیوں کے اشارے پہ چلیں گی، وہ چھڑیاں ان کے ہاتھ میں ہیں سونے کی، جدھر اشارہ کریں گے چل پڑیں گے۔ تجری من تحتی الانہار لہم فیہا ما یشاؤون، جنت میں کیا ملے گا؟ اچھا کیا ملے گا جنت؟ ہاں کیا ملے گا؟ حورے، صحیح کہا۔ اور کیا ملے گا؟ اور کیا ملے گا؟ جنت میں کیا ہے جو نہیں ملے گا؟ کیا ملے گا؟ اللہ بتا رہا ہے جنت، ہم لوگ تو بتا بھی نہیں پائیں گے۔ اللہ بتا رہا ہے جنت میں کیا ہے۔ فرما لہم فیہا ما یشاؤون، جنت میں ان کو وہ ملے گا جو وہ چاہیں گے۔ دنیا میں بادشاہ بھی جو چاہے وہ اسے نہیں ملتا، جنت میں جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ آدمی کیا چاہتا ہے دنیا میں؟ بادشاہ ہو یا فقیر ہو، اور چاہے وہ مالدار ہو، وہ ہر آدمی یہ چاہتا کہ ہم جلدی مر جائیں، ہے نا؟ یہی چاہتا نا، موت نہ آئے۔ مگر بزرگ چاہے، اللہ والا چاہے، غیر ایمان والا چاہے، بادشاہ چاہے، فقیر چاہے، موت تو آنا ہی ہے۔ اور ہر جوان یہ چاہتا ہے یہ جوانی کا زمانہ جلدی ختم ہو، بڑھاپا آ جائے، ہیں؟ یہ چاہتا ہے گھٹنوں میں درد ہو، جیسے ان کے ہو رہا، گھٹنوں میں درد ہو، کمر جھک جائے، آنکھیں جواب دے جائیں، بتی سی گر جائے۔ یہ چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا۔ چاہو نہ چاہو بڑھاپا آئے گا۔ ہر مرض کا علاج ہے، بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں ہے، موت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ کہتا جنت میں بڑھاپا بھی نہیں آئے گا، جنت میں موت بھی نہیں آئے گی۔ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ، اللہ فرماتا یہ کس کو ملے گا؟ یہ تو صحابہ کو ملے گی جنت، یہ تو نبیوں کو ملے گی، یہ تو بہت بڑے بڑے اللہ والوں کو، بزرگوں کو ملے گی، ہم جیسے لوگوں کو کہاں ملے گی؟ اللہ فرماتا مایوس نہ ہو، جنت چھوٹی نہیں، ہماری رحمت بہت بڑی ہے۔ کسے ملے گی اے مالک؟ کذالک یجزی اللہ المتقین، اللہ اسی طریقے سے بدلہ عطا فرمائے گا ڈرنے والوں کو، شرک سے بچنے والوں۔ جو شرک سے بچ گیا جنت اس سے ملے گی، گناہوں سے بھی بچا تو پہلے ہی مل جائے گی، خالی شرک سے بچا اور گناہ کیے ملے گی اس کو بھی، اگرچہ دیر میں صحیح مگر ملے گی۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، متقین کیسے لوگ ہیں؟ فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں ان کی روح قبض کرتے ہیں فرشتے۔ کیسے؟ طیبین، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو یہ سارے بالکل پاک صاف ہوتے ہیں،
مرتے دم تک یہ پاک و صاف رہتے ہیں۔ کاہے سے؟ یہ کوئی نبی ہیں؟ نبی ہوتا ہے گناہوں سے پاک و صاف؟ کہا نہیں، پاک و صاف مرتے دم تک رہتے ہیں۔ کاہے سے پاک رہتے ہیں؟ شرک کا دھبا ان کی روح پر، ان کے جسم پر کبھی نہیں ہوتا۔ ایسے وہ لوگ جب مرتے ہیں فرشتے روح قبض کرتے ہیں، جن کی روحیں پاک و صاف ہوتی ہیں، تو فرشتے جب ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو معلوم کیا کہتے ہیں فرشتے؟ یقولون سلام علیکم، فرشتے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا ولی اللہ، تمہارے اوپر سلام ہو، اے اللہ کے دوست، اے اللہ کے ولی، تمہارے اوپر سلام۔ یہ کون کہتا ہے؟ فرشتے۔ کب کہتے ہیں؟ مرنے کے وقت۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہم سب سے یہی کہیں مرنے کے وقت، السلام علیکم یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے دوست، تم پر سلامتی ہو۔ جب فرشتہ یہ کہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے کے حالات خراب ہیں یا اچھے ہیں؟ اچھے۔ پھر وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ یقرئکم السلام، یقرئ علیکم السلام، علیک السلام، اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ کس نے؟ وزیر اعظم نے نہیں، وزیر داخلہ نے نہیں، کس نے؟ اس سے بڑا کوئی نہیں، اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ تو مومن کو جب یہ سنتا ہے مرنے کے وقت، تو آپ دیکھیں جب وہ مرتا ہے مومن، جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے ہونٹوں پر کیا ہوتا؟ مسکراہٹ ہوتی۔ کیوں؟ اس کو خبر جو سنائی گئی وہ بہت اچھی خبر سنائی گئی ہے، اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے، سلامتی ہو تیرے اوپر اے اللہ کے ولی۔ اسی لئے کہا نشان مرد مومن باتو گوئم چو مرگاہ تبسم بر لبے اوس، ہم تمہیں مرد مومن کی پہچان بتائیں، جب موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلتی ہے۔ مرے جو پڑھ کے کلمہ ان کو دیکھو کہ جیسے مسکرانا چاہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے مومن کی موت کیسے ہوتی؟ پیشانی پہ پسینہ آیا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، گھر والے رو رہے ہیں مگر وہ مسکراتا ہوا جا رہا ہے۔ کیوں نہیں جائے گا مسکراتا ہوا؟ اس لیے کہ جس منزل کی طرف وہ جا رہا ہے وہ منزل اعلیٰ ہے، اور اس کو اطمینان دلا دیا گیا۔ کیا کہا؟ کیا کہا؟ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اللہ کے وہ بندے جو ایمان لائے اور اس کے بعد دین پر جمے رہے اور ڈٹے رہے، اور مشکلات آئیں اور مصیبتیں آئیں مگر ٹس سے مس نہیں ہوئے، جب مرنے کا وقت آتا ہے تو فرشتے ان کے پاس آتے ہیں۔ قرآن میں اللہ بتا رہا ہے فرشتے ان سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، ڈرو نہیں، ولا تحزنوا، گھبراؤ نہیں، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اس جنت کی خوشخبری سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہوں گے۔ مومن کو تسلی دی جاتی، یہ کتنی بڑی معراج ہے، یہ کتنے بڑے اطمینان کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا کہتے ہیں فرشتے؟ یقولون سلام علیکم، وہ کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے ان اعمال کی برکت سے جو تم کیا کرتے تھے۔ حالانکہ جنت میں داخلہ عمل کی وجہ سے ہوگا، عمل کی وجہ سے ہوگا۔ ہیں؟ جنت میں داخلہ کیسے ہوگا؟ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوگا۔ اور قرآن کہہ رہا فرشتے کہیں گے تم جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے عمل کی برکت سے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جنت میں جو جائے گا وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا، عمل کی وجہ سے نہیں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے فرمایا میرے اوپر بھی اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو جنت میں داخلہ تو رحمت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے بما کنتم تعملون، کہ دیکھو جنت کے دو سبب ہیں۔ دو، ایک ظاہری ایک حقیقی، ایک ظاہری سبب ایک حقیقی سبب۔ حقیقی سبب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے،
اور اس کی سبب کی علامت کیا ہے دنیا میں؟ جس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے اللہ اسی کو سجدہ کرنے کی توفیق دیتا ہے، اسی کو نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اتنی صاف باتیں، اتنی واضح باتیں، پھر بھی یہ کافر سنتے نہیں، مانتے نہیں، دین کو قبول نہیں کرتے، آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا یہ انتظار کر رہے ہیں کاہے کا کہ فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آ جائیں تب یہ مانیں گے، یا قیامت آ جائے تب یہ مانیں گے، یا اللہ کا عذاب دیکھ لیں تب مانیں گے۔ اس وقت ہر آدمی ایمان لے آئے گا، مگر اس وقت ایمان لانے سے کوئی فائدہ کیا کہا؟ حل ینظرون، یہ نہیں انتظار کر رہے الا مگر اس بات کا ان یاتیہم الملائکہ کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے جان نکالنے کے لیے، او یاتی امر ربک، یا آ جائے آپ کے پروردگار کا حکم، یعنی قیامت یا عذاب۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اللہ فرماتا اے پیغمبر یہ آپ کے زمانے کے کافروں کا حال نہیں ہے، بلکہ ہر نبی کے زمانے کے جو کافر تھے وہ یہی کیا کرتے تھے، مانتے ہی نہیں تھے۔ سیدھی صاف بات ہے مگر اتنے ضدی تھے کہ حق سامنے آ گیا، صحیح ہے یہ، مگر وہ ضد میں کہتے تھے ہم مانیں گے نہیں۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہیں، اور جب یہی کرتے رہے یہاں تک کہ مرنے کا وقت آ گیا تو اللہ نے عذاب ان پر نازل کیا اور برباد کر دیا ان کو۔ اللہ کہتا ہم نے جو عذاب ان پر نازل کیا تو ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، تو ان کو پہنچا ان کے گناہوں کا وبال، جو انہوں نے کیا تھا اس کی سزا ملی۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے اوپر الٹ پڑا، گھیر لیا اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ جب ان سے کہا تھا عذاب آیا، کہنے کہاں ہے عذاب، لاؤ، آیا نہیں عذاب، قیامت آئی نہیں، تو جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے اس نے ان کو گھیر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یہی نہیں، یہ مشرک لوگ شرک کرتے تھے، اور شرک کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے ہم شرک کرتے ہیں، ہمارا مذہب ٹھیک ہے، اللہ کو پسند ہے کہ ہم شرک کریں، بت پرستی کریں، یہ کہتے تھے مشرک۔ کیوں؟ اگر اللہ کو شرک کرنا پسند نہ ہوتا تو اللہ ہمیں شرک کرنے نہیں دیتا، نہیں سمجھے؟ اللہ ہمیں سزا دیتا۔ اگر ہمارا مذہب غلط ہے، شرک کرنا، بت پرستی اگر غلط ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دیتا۔ اللہ ہمیں سزا نہیں دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مذہب سچا ہے۔ اور مکے کے مشرکین نے بہت ساری چیزیں حلال تھیں اور حرام کر لی تھی، بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیے، ان پہ سواری نہیں کریں گے، ان کو ذبح نہیں کریں گے، یہ بھی کیا۔ تو ان سے کہا جاتا کیوں حرام کر لیا اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو؟ تو کیا کہتے تھے یہ ہم حرام کرنا اللہ کو پسند ہے، اگر اللہ کو پسند نہ ہوتا تو اللہ ہمیں سزا دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ کٹ حجتی ہے، یہ بد دماغی ہے، اور یہ جہالت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ کفر پسند ہے، نہ شرک پسند ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حلال کو حرام کرنا پسند ہے۔ ارے ہے پسند؟ اگر اللہ کو پسند ہوتا تو اللہ نے کتنے نبی بھیجے؟ کتنے نبی بھیجے؟ ارے کم و بیش۔ یہ سارے نبی کیا بتانے آئے؟ کہ اللہ کو یہ پسند ہے، کرو گے تو جنت ہے، اللہ کو یہ ناپسند ہے، اگر تم کرو گے تو جہنم ہے۔ اگر اللہ کو شرک اور کفر پسند ہوتا تو نبیوں کو کیوں بھیجتا؟ کتابیں کیوں نازل کرتا؟ پھر جن لوگوں نے شرک کیا ہے تم سے پہلے، اگر اللہ کو شرک پسند ہوتا تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب
کیوں آتا؟ اس طرح کی باتیں انہوں نے کہی. وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء. کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہ کرتے. اس کا مطلب اللہ کی مرضی ہے کہ غیر اللہ کی پوجا کرے. اللہ کہتا کوئی بات نہیں ہے پیغمبر، یہ بد دماغی کی باتیں آج کے کافر نہیں، پہلے بھی یہی کہتے تھے. کذالک فعل الذین من قبلہم. اسی طرح کیا کہا تھا کافروں نے؟ اگر اللہ چاہتا ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتے، نہ ہم عبادت کرتے نہ ہمارے باپ دادا عبادت کرتے. ولا حرمنا من دونہ من شیء. اور اللہ کے حکم کے بغیر کسی چیز کو ہم حرام بھی نہیں کرتے، مگر یہ سب اللہ کو پسند. اللہ کہتا ہے یہی نہیں، اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. تو رسولوں کے ذمے کیا ہے؟ صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے. رسولوں کا کام زبردستی روکنا نہیں ہے. رسولوں نے روکا، منع کیا، مگر کیسے منع کیا؟ اللہ کا پیغام پہنچا دیا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اور ہم نے ہر امت میں نبی بھیجے ہیں، اور ہر نبی نے آ کر کے ایک ہی پیغام دیا، کیا؟ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. واجتنبوا الطاغوت، اور بت پرستی سے بچو. فمنہم من ھدی اللہ ومنہم حقت علیہم الضلالہ. تو ان میں سے بعض وہ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی، اور بعض وہ تھے جن پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی. فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. تو چلو اور پھرو زمین میں اور دیکھو ان لوگوں کا انجام جو پیغمبروں کو جھٹلانے والے تھے، وہ برباد کر دیے گئے. اگر یہ عمل اللہ کو پسند ہوتا تو عذاب کے ذریعے سے وہ برباد نہ کیے جاتے. اللہ کے نبی تو رحم دل ہے، رحمت للعالمین ہے. حضور چاہتے کسی طرح سمجھ جائیں، جہنم سے بچ جائیں. اللہ کہتا اے پیغمبر جو لوگ ایمان نہیں لائے یہ لوگ بھی ایمان نہ لانے والے لوگوں میں سے ہیں. آپ چاہے جتنی کوشش کر لیں یہ ایمان نہیں لائیں گے. ایمان لان دینا اللہ کا کام ہے. وَإِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ. اگر آپ کو تمنا ہے ان کی ہدایت پر آنے کی تو سن لیجئے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ. اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کر دیتا ہے. وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ. اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ. اور کافر لوگ یہ بھی کہتے تھے قسم کھا کے، کیا سب جھوٹ ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے، حساب کتاب ہے، جو مر گیا وہ زندہ نہیں ہوگا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ. اور انہوں نے قسمیں کھائیں اپنی قسموں میں زور لگا کر کے. لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ. اللہ زندہ نہیں کرے گا اس شخص کو جو مر گیا. جو مر گیا وہ مر گیا، دوبارہ زندہ نہیں کرے گا. اللہ کیا کہتا ہے؟ بلا، اللہ دوبارہ زندہ کیوں نہیں کرے گا؟ وعدن علیہ حقا. یہ اللہ کے ذمہ وعدہ ہے، اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، یہ سچا وعدہ ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. لیکن زیادہ تر لوگ اللہ کی قدرت کو جانتے نہیں ہیں، اس لیے وہ مانتے اور ایمان نہیں لاتے ہیں. اللہ دوبارہ زندہ کیوں کرے گا؟ لوگوں میں اختلاف ہے، وہ کہتا ہے ہمارا مذہب سچا، وہ کہتا ہے ہمارا مذہب سچا. یہ حقیقت کسی دن ظاہر تو ہونا چاہیے. قیامت اس لیے آئے گی تاکہ اللہ جن کا مذہب سچا ہے جنت میں داخل کر دے، اور جن کا مذہب باطل ہے جہنم میں داخل کر دے. جو دنیا میں قسمیں کھاتے تھے اللہ زندہ نہیں کرے گا، قیامت آنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ان کا جھوٹ ان کے سامنے ظاہر ہو جائے. ہم نے جھوٹی قسمیں کھائیں تھیں، اللہ نے تو دوبارہ زندہ کر دیا. اللہ فرماتا لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ. تاکہ اللہ سچائی کو ظاہر کر دے ان کے سامنے جو سچائی میں اختلاف کرتے ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا. اور تاکہ کافر بھی جان لیں قیامت کے دن أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ. وہ جھوٹ بولتے تھے مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، اور زندہ جب ہوں گے تو دیکھیں گے واقعی ہم جھوٹے تھے، ہماری قسمیں بھی جھوٹی تھی. اللہ فرماتا اور دوسرے مرنے کے بعد زندگی پہ اشکال کیا ہے؟ یہی مر گئے، مٹی میں مل گئے، یہی تو ہے. تم نے اللہ کو اپنی طرح سمجھا ہے. اللہ کا معاملہ تو یہ ہے
جب وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے، خالی ارادہ کرتا ہے، وہ چیز ہو جاتی۔ کیا کہا؟ انما قولنا لشیء، ہمارا تو کہنا ہوتا ہے کسی چیز سے، اذا اردناہ، جب ہم اس کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمیں صرف کہنا ہوتا ہے۔ کیا کہنا ہوتا ہے؟ ان نقول له کن فیکون، کہ ہم کہتے ہیں ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی قیامت بھی ہو جائے گی، مرنے کے بعد زندگی بھی ہوگی، حساب کتاب بھی ہوگا، جزا سزا بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان المبارک سے پہلے کا آخری درس تھا۔ اب اس کے بعد رمضان المبارک میں درس ہوگا انشاءاللہ، اور وہ درس جو ہوگا وقت بدلا جائے گا اس کا، اور وہ ظہر کی نماز کے بعد ہوگا۔ اس مسجد میں ظہر کی نماز کئے بجے ہوتی ہے؟ 1 بجے ہوتی ہے۔ جو شخص رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد مغرب کے 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھے تو اس کی روزی میں ایسے برکت ہوگی جیسے اونچائی سے پانی آتا ہے۔ یہ کسی بزرگ کا مقولہ ہے، اور قرآن پڑھنے سے فائدہ تو ہوتا ہی ہے، لہذا اگر اس نے پڑھ لیا اور دولت اللہ نے دے دی تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، مگر یہ حدیث نہیں ہے، اللہ کے نبی کا یہ فرمان نہیں۔ حدیث سورہ واقعہ کے بارے میں ہے۔ اس سورہ واقعہ کا نام ہے سورۃ الغنا، مالدار بنانے والی سورت۔ جس گھر میں اس کو پڑھ لیا جائے اس گھر میں فاقہ نہیں ہوتا۔ ایک صاحبہ ہیں، وہ پہلے حنفی مسلک تھی، اب وہ اہل حدیثہ ہو گئی ہیں، سبحان اللہ۔ وہ جمعے کی نماز پڑھنے جاتی ہیں منصور نگر، ان کے میاں کہہ رہے ہیں مسجد عائشہ میں کوئی گنجائش بنا دیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی یہ بھی کوئی اختیاری چیز ہے، جیسے ریزرویشن ہوتا ہے، ٹی ٹی سے کہا جائے بھائی کوئی سیٹ، یہ تو دین ہے۔ عورتوں پر جمعے کی نماز فرض تھی بھی نہیں، فرض ہے بھی نہیں، لہذا ان کو جمعے کی نماز نہیں، ان کے لیے ظہر کی نماز ہے۔ یہی دور رسالت سے صحابہ، صحابیات اور تمام کے تمام دین کا یہی مسئلہ ہے، اسی پر عمل کرتے رہیے، اسی میں نجات ہے۔ اور یہ فتنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کے زمانے میں اجازت تھی عورتوں کو مسجد میں آنے کی۔ کیوں؟ کہ حضور نماز پڑھاتے تھے، حضور کی طرح کوئی ہو سکتا ہے؟ نئے نئے حکم نازل ہوتے تھے، مرد بھی سیکھتے تھے، عورتیں بھی سیکھتی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا تھا اپنے مبارک زمانے میں کہ میرے نزدیک عورتوں کی وہ نماز جو ان کے گھر کے اندر والے کمرے میں ہو، اس نماز سے اچھی ہے جو گھر میں پڑھی جائے مگر گھر کے آنگن میں پڑھی جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا، اور عورت کی وہ نماز جو اپنے گھر کے آنگن میں پڑھی جائے اس نماز سے اچھی ہے جو محلے کی مسجد میں پڑھی جائے۔ آپ نے فرمایا تھا، اور عورت کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں اس نماز سے اچھی ہے جو میری اس مسجد میں پڑھی جائے۔ کون سی؟ محمود نگر والی میں؟ ارے کون سی والی میں؟ مسجد نبوی میں۔ حضور نے کہا تھا، جن صحابیہ سے آپ نے یہ بات کہی تھی انہوں نے اجازت مانگی تھی، حضور ہمارا جی چاہتا ہے ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، تو آپ نے جواب میں یہ بات فرمائی، تمہارا یہ جی چاہتا ہے ہمیں پتہ ہے، مگر میرے نزدیک تمہاری وہ نماز زیادہ اچھی ہے جو تم گھر کے تنہائی کے اندر پڑھو، اور میری مسجد سے اچھی ہے۔ اور حضور نے کب کہا تھا؟ جو اس مسجد میں نماز کون پڑھاتا تھا؟ حضور خود پڑھاتے تھے۔ وہ صحابیہ تھیں، انہوں نے اللہ کے نبی کا یہ فرمان سنا تو انہوں نے کیا کہا اپنے گھر والوں سے؟ میرے گھر پہ ایک جگہ متعین کر دو جہاں ہم نماز پڑھا کریں۔ لہذا ان کا انتقال ہو گیا، مگر وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے نہیں گئیں۔ اللہ کیوں؟ وہ چاہتی، اللہ کے نبی نے بتا دیا تمہاری نماز بہت زیادہ اچھی ہے۔ پھر حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں باقاعدہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا گیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آج جو عورتوں نے کیا ہے، اگر اللہ کے نبی کے زمانے میں عورتیں یہ کرتی تو اللہ کے نبی عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع
فرما دیتے۔ یہ کب کہہ رہی ہیں؟ اپنے زمانے میں۔ اور آج جو زمانہ ہے وہ ان کے زمانے سے اچھا ہے یا خراب؟ آپ بتائیے۔ تو یہ فتنے کا دروازہ کھولنا ہے، دین پر چلیے اسی طریقے سے جو صحابہ اور صحابیات اور دینداروں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، جو غلط مقدمات میں ماخوذ ہیں اے اللہ ان کو عزت کے ساتھ عجلت کے ساتھ رہائی عطا فرما۔ ملک شام کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ظالم یہودی اور اے اللہ وہ لوگ جو غداری کر رہے ہیں، معاہدوں کو توڑ رہے ہیں، اللہ ان سب کو عبرتناک سزا عطا فرما۔ اے اللہ مسجد نبوی کی، حرمین شریفین کی، مسجد اقصیٰ کی اور دنیا بھر کی تمام مسجدوں کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، قبرستانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام ایمان والوں کی، ایمان والیوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا ہم سے امید رکھتے ہیں، اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ دین کا کام جس طرح بھی ہو رہا ہے اس کام میں برکتیں عطا فرما، رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو رمضان مبارک کا مبارک مہینہ اے اللہ عزت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ عطا فرما، اور اے اللہ اس کی برکتوں سے کما حقہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یہ لکھا یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں، مالک ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔